السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احمد، تم میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ میں نے چیخ کر کہا۔ تم نے تو کہا تھا کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو۔ تم نے تو وعدے کیے تھے، قسمیں کھائی تھیں، تم نے تو کہا تھا کہ مر جاؤ گے لیکن مجھ سے بے وفائی نہیں کرو گے۔ اور آج تم میرے سامنے کھڑے ہو کر کہہ رہی ہو کہ تم نے دوسری شادی کر لی ہے۔ تم جانتے ہو ہمارے 4 بچے ہیں جن کی پرورش کا بوجھ صرف میرے کندھوں پر ہے۔ ان کی روٹی، ان کی دوا، ان کی پڑھائی، ان کا ہر درد اب صرف میرا ہوگا۔ تمہیں کوئی پرواہ نہیں۔ احمد، تم کیسے باپ ہو، کیسے شوہر ہو؟ احمد نے بالکل سرد لہجے میں کہا، مجھے ان سب باتوں سے فرق نہیں پڑتا۔ میں نکاح کر چکا ہوں۔ کل میں اور میری نئی بیوی کینیڈا جا رہے ہیں اور میں کبھی واپس نہیں آؤں گا۔ ان بچوں کی ذمہ داری تمہاری ہے، تمہیں جیسے مرضی ان کو پالنا ہے۔ میرے لیے اب تمہارا اور ان کا کوئی وجود نہیں ہے۔ میں حیران کھڑی تھی، میری روح تک سن ہو چکی تھی۔ احمد کا چہرہ میرے سامنے دھندلا رہا تھا اور میرے قدموں کے نیچے سے زمین کھسک چکی تھی۔ احمد، میرے شوہر کی دوسری بیوی، مجھے دیکھ کر تنزن مسکرا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں غرور جھلک رہا تھا، اور جیسے ہر نظر، ہر ادا مجھے نیچا دکھانے کے لیے کافی تھی۔ وہ بار بار احمد کا بازو پکڑتی، اسے دیکھ کر ہنستی، جیسے مجھے یہ جتانا چاہتی ہو کہ اب احمد صرف اس کا ہے۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے میں کوئی گرا ہوا پتھر ہوں جسے احمد نے ٹھوکر مار کر پرے پھینک دیا ہو۔ وہ بہت ہی امیر کبیر خاندان سے تعلق رکھتی تھی، جبکہ میرا تو آگے پیچھے کوئی نہ تھا، نہ ماں، نہ باپ، نہ بھائی، نہ بہن، بس میرے 4 بچے تھے جن کی آنکھوں میں بے بسی کا عکس تھا۔ احمد کو مجھ سے اور ان بچوں سے کوئی ہمدردی نہ تھی، وہ بس اپنا فیصلہ سنا کر چل دیا تھا۔ اس رات میں نے روتے روتے صبح کر دی۔ میری سسکیاں پورے گھر میں گونج رہی تھیں۔ احمد اپنی بیوی کے ساتھ مزے سے اپنے سسرال چلا گیا اور میں بس بچوں کو سینے سے لگائے روتی رہی۔ میرے پاس نہ الفاظ بچے تھے نہ ہمت۔ اگلے دن احمد نے واپس آ کر سامان پھینکا اور بڑی نیازی سے، جیسے برسوں کا رشتہ کوئی بوجھ ہو، اور اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑ کر وہ کینیڈا کے لیے روانہ ہو گیا۔ میرے آنسو تب بھی نہیں رکے اور میری دعائیں تب بھی اس کے ساتھ تھیں، لیکن اس نے ایک بار بھی پلٹ کر نہیں دیکھا۔ میرے بچے سسکتے رہے، بلکتے رہے، لیکن اس بے حس انسان نے ہماری کوئی خبر نہ لی۔ اسے گئے 1 مہینہ ہو چکا تھا۔ اس نے نہ کوئی کال کی، نہ پیغام بھیجا، نہ ہی 1 روپیہ بھیجا۔ میرے پاس جو تھوڑی سی جمع پونجی تھی وہ میں بچوں کی روٹی، دوا اور کپڑوں پر خرچ کر چکی تھی۔ اب گھر کا راشن ختم ہونے لگا تھا، چولہا بجھ چکا تھا۔ احمد نے پیسے بھیجنا بند کر دیے تھے۔ میں نے ہر جگہ مدد مانگی، مگر کسی نے میری بات نہ سنی۔ سب نے منہ موڑ لیا۔ میرے پاس کوئی راستہ نہیں بچا تھا کہ میں اپنے بچوں کا پیٹ پال سکوں۔ سب لوگوں نے میری غربت میرے منہ پر دے ماری۔ کسی نے بھی یہ خیال نہ کیا کہ میں ایک غریب عورت ہوں جس کے 4 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اس کی مدد کی جائے۔ مگر سب انسان ہی یہاں پر بے حس ہو چکے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ لوگ زمین پر خدا کیوں بن کر بیٹھ جاتے ہیں۔ انہیں اس خدا کا خوف کیوں نہیں ہوتا جس نے ہمیں پیدا کیا اور ہمیں امیر اور غریب طبقے میں تقسیم کیا۔ میں در بدر بھٹکتی رہتی، لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تو تھوڑا بہت بچوں کے کھانے کے لیے مل جایا کرتا تھا۔ جب تنخواہ کی باری آتی تو مجھے دھکے دے کر باہر کی طرف نکال دیا جاتا تھا۔ نہ جانے میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا تھا؟ آخر میرا قصور کیا تھا؟ میرے شوہر نے تو بالکل پلٹ کر ہماری خبر ہی نہ لی۔
اسے گئے ہوئے 6 ماہ گزر چکے تھے، ہم حال و بے حال ہو چکے تھے۔ اس نے جاتے ہوئے اس گھر کو بھی بیچ دیا تھا، ہمارے پاس رہنے کو بھی کوئی جگہ نہ تھی۔ چند دن تو ہم اس گھر میں رہے، پھر جنہوں نے یہ مکان خریدا تھا وہ لوگ قبضہ کرنے کے لیے آ گئے اور آخر کار ہمیں ہمارے ہی گھر سے نکال دیا گیا۔ میں اپنے 4 بچوں کو لیے در در کی ٹھوکریں کھاتی رہی، جس در پر گئی مجھے عجیب نظروں سے دیکھا گیا۔ میں ایک خوبصورت ترین عورت تھی، بالکل سفید رنگ، لمبے بال اور قد کاٹ بھی میرا بہت اچھا تھا، اس لیے لوگ مجھے بھیڑیوں اور کھا جانے والی نظروں سے دیکھتے تھے۔ ہر شخص یہاں بھوکا بھیڑیا بنا بیٹھا تھا جو مجھے نوچ کر کھا جائے گا۔ خود وہ بچاتے بچاتے میں تھک چکی تھی اور آخر کار مجھے رہنے کے لیے ٹھکانہ مل گیا، مگر اس کا کرایہ بہت زیادہ تھا، اس لیے میں نے اپنے کانوں کی بالیاں بیچ کر اس کا کرایہ ادا کیا اور اپنے بچوں کے لیے کچھ کھانے کا سامان لیا۔ میں زیادہ پڑھی لکھی نہ تھی، اس لیے کسی دفتر میں بھی کام نہیں کر سکتی تھی۔ لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تو وہاں کے مالک یا بیٹے مجھ پر بری نظر رکھتے تھے۔ میں کب خود کو بچاتی؟ ایک دن میں اپنے مکان سے باہر بینچ پر خاموشی سے چپ چاپ بیٹھی تھی کہ اچانک ایک عورت میرے پاس آئی اور مجھ سے کہنے لگی کہ آخر تم اتنی خاموش خاموش کیوں رہتی ہو؟ تو اس محلے میں آئے ہوئے 20 دن ہو چکے ہیں، نہ تم کسی سے بات کرتی ہو، نہ ہی تم کسی کے گھر آتی جاتی ہو، ہم سے دوستی کر لو۔ میں نے اسے تمام حال حقیقت سنائی تو وہ مجھ سے کہنے لگی کہ میرے پاس تمہارے لیے ایک کام ہے، تم ایک خوبصورت اور جوان ہو، تم کیسے اپنی خوبصورتی کا استعمال کیوں نہیں کرتی ہو؟ اتنا پیسہ کماؤ گی کہ تمہاری نسلیں بیٹھ کر کھائیں گی۔ میں نے کہا تم ایک ایسی بات کر رہی ہو۔ اس نے کہا کہ تمہارا شوہر تو تمہیں چھوڑ چکا ہے، اب مجھے یقین ہے کہ وہ دوبارہ لوٹ کر نہیں آئے گا، اور تم ابھی بہت جوان اور خوبصورت ہو، اس لیے تم کسی بھی شخص کا دل لبھا سکتی ہو، اور جتنا دل کرے اتنے اس سے پیسے وصول لو۔ میں ایک کمپنی کو جانتی ہوں جو اس طرح کے کام کرتے ہیں، اگر تم چاہو تو میں تمہارا رابطہ کروا سکتی ہوں۔ میں نے کہا کہ تم مجھے ایسا سمجھ رہی ہو، میں ہرگز ایسا کوئی کام نہیں کروں گی جس سے میرے کردار پر کوئی آنچ آ جائے۔ وہ کہنے لگی کہ جیسے تمہاری مرضی، میں نے تو ایک دوست ہونے کے ناطے تمہیں مشورہ دیا ہے، کیونکہ میں خود یہاں سے بہت پیسے کماتی ہوں۔ میں نے کہا جو بھی ہے، لیکن میں بھوکھی ہی رہ لوں گی، یہ نہیں کروں گی۔ میں وہاں سے اٹھ کر اپنے مکان میں آ گئی اور آ کر زاروں قطار رونا شروع ہو گئی کہ یہ اب مجھے اپنی عزت بیچ کر اپنے بچوں کا پیٹ پالنا پڑے گا۔ میں خود کو مارنے اور پیٹنے لگی، اپنا ماتھا پیٹ پیٹ کر رو رہی تھی کہ آخر میرا نصیب ہی اتنا خراب کیوں ہے۔ شام کو جب میرے بچوں نے مجھ سے کھانا مانگا تو گھر میں کھانے کے لیے ایک دانہ تک موجود نہ تھا۔ تب مجھے اس عورت کی بات یاد آئی۔ میں نے اپنے بچوں کو بہلا پھسلا کر سلا دیا اور شام میں اس لڑکی کو تلاش کیا اور اس سے کہا کہ مجھے اس کمپنی سے تم رابطہ کروا دو، کیونکہ اب میں اپنے بچوں کی بھوک مزید نہیں دیکھ سکتی تھی۔ وفا کا فاصلہ بھی مجھے کیا ہی ملا تھا، شوہر بھائی تھا جو مجھے چھوڑ کر چلا گیا۔ آخر کار میں نے اس عورت کا گھر ڈھونڈ لیا اور اس کے پاس پہنچ گئی۔ رات کے اندھیرے میں نے حامی بھر لی تھی اس کام کی جو شاید میرا ضمیر کبھی گوارا نہیں کرتا، مگر کیا کروں، مجبوری تھی۔ اس نے کہا کہ صبح 8 بجے تم میرے ساتھ چلنا، میں تمہارا رابطہ ایک میڈم سے کروا دوں گی، وہ تمہیں سارا کام سمجھا دیں گی اور تم اپنا کام کر دینا۔
जितना अच्छा काम करोगी उतने ही तुम्हें पैसे मिलेंगे। मैंने हामी भर ली थी। सुबह 8 बजे मैं तैयार होकर खुद को बना संवार कर उस कंपनी में चली गई। उस लड़की ने मेरा राब्ता एक मैडम से करवाया, जो मुझे देखते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो कहने लगी कि इस दफ़ा तुम एक बहुत अच्छा पैसे लाई हो, हम इससे बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। उसने मुझे यकीन दिलाया कि ये कोई बुरा काम नहीं है, हम अपनी मजबूरी में कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए तुमने इस बात की फ़िक्र नहीं करनी कि ये काम अच्छा है या बुरा है, इसलिए बस तुम आज से ही काम पर लग जाओ। उसने मुझसे ये पूछा कि क्या तुम शादीशुदा हो? तो मैंने कहा कि हाँ, मैं शादीशुदा हूँ और मेरे 4 बच्चे हैं। तो कहती, फिर तो तुम्हें कोई मसला नहीं होगा ये काम करने में, तुम्हारे लिए आसानी ही होगी। उन्होंने मुझे पहनने के लिए नए कपड़े दिए और कहा कि ये 50,000 तुम्हारा एडवांस है और उसे पता है, इस पत्ते पर तुम चली जाओ, काम तुम्हें शाजिया समझा देगी। शाजिया इस लड़की का नाम था जो मुझे यहाँ तक लेकर आई थी। मैंने वो कपड़े पहन लिए, मुझे बहुत अच्छे से और ख़ूबसूरत, बिल्कुल दुल्हन की तरह तैयार शयार किया गया और नए कपड़े पहनाकर उस बिल्डिंग की तरफ मुझे रवाना कर दिया। जब मैं वहाँ पर पहुँची तो वहाँ पर 2 आदमी मौजूद थे। मैंने अपना काम किया और फिर वापस उसी कंपनी में आ गई। रिव्यूज़ बहुत अच्छे थे, इस वजह से उन्होंने 50,000 जो मेरा बकाया था उसी दिन मुझे दे दिया। मैं बेतहाशा खुश थी। मेरे तमाम गम ख़त्म हो गए थे, क्योंकि अब मेरे बच्चों को किसी किस्म की कोई कमी नहीं आनी थी। मैं उनकी ढाल बन चुकी थी। अब मैं अपना हुस्न बेचकर अपने बच्चों का पेट पालने वाली थी। यूं ही काम चलता रहा। मैं दिन ब दिन अमीर होती गई। मैंने अपना घर भी छोटा सा खरीद लिया था। मेरे बच्चे अब दोबारा स्कूल जाने लगे थे। मैंने एक छोटी सी गाड़ी भी ले ली थी। मैं बेतहाशा खुश थी अपने काम से। अब तो मुझे जैसे आदत सी हो गई थी उस काम की। एक दिन मुझे उन्होंने 2 लाख रुपए दिए और कहा कि एक बिल्डिंग पर जाना है, मगर इस दफ़ा आदमी को ज़्यादा, तुम्हें कोई मसला तो नहीं होगा। मैंने हंसी खुशी डील कबूल की और कहा कि नहीं, अब मुझे किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। मालिक भी मुझसे बहुत ज़्यादा खुश थे। इसलिए मैं अपनी गाड़ी में बैठी और उस बिल्डिंग में पहुंची। उस बिल्डिंग में बिल्कुल सन्नाटा सा था, कोई भी वहां पर मौजूद बिल्कुल नहीं था। मैं दबे पांव आगे चलती गई और अचानक मैंने देखा कि एक कमरे में किसी के कह कहे लगाने की आवाज़ें आ रही थीं। वो कोई एक शख्स नहीं था, बल्कि 2 से 3 लोग मालूम हो रहे थे। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी तो एक शख्स ने उठकर दरवाज़ा खोला और जैसे ही दरवाज़ा खुला मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि वहाँ पर 4 शख्स मौजूद थे और उन शख्स में एक तरफ दूसरी तरफ मुंह करके एक शख्स बैठा था। जिसने पलट कर देखा तो मेरे होश ही उड़ गए, क्योंकि वो कोई और नहीं, मेरा नाम शुमाइला है और मैं कराची की रहने वाली हूँ। मेरी कहानी किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं। मेरे माँ बाप का इंतकाल तब हुआ जब मैंने अभी दुनिया को जानना भी शुरू न किया था। मेरी उम्र सिर्फ 5 साल थी जब मुझे एक यतीम खाने के दरवाजे पर छोड़ दिया गया। उन अजनबी दीवारों ने मुझे अपनी बाहों में समेटा। मेरी आंखों में सवाल थे, मेरे लबों पर सिसकियां मौजूद थीं, लेकिन वक्त ने मुझे चुप करवाया। मैंने वहीं परवरिश पाई, वही मेरा आंगन, वही मेरी दुनिया थी। जितना हो सका उन्होंने मेरी तालीम का बंदोबस्त किया।
کبھی کسی مہربان نے کاپی دے دی تو کبھی کسی نے پرانے کپڑے لا دیے۔ میری معصومیت اور خاموشی نے لوگوں کے دلوں کو چھو لیا تھا۔ میں بڑی ہوئی تو حسن نے جیسے مجھ پر اپنا جادو کر دیا تھا۔ آئینے بھی مجھے حیرت سے دیکھتے تھے۔ میری آنکھوں میں ایک عجیب سی کشش تھی۔ میری مسکراہٹ جیسے بہار کی پہلی کرن ہو۔ میرے بال جیسے رات کے سنہرے سائے، میرے ہونٹ جیسے کسی گلاب کی پنکھڑی۔ پھر ایک دن احمد آیا۔ وہ کام کی تلاش میں تھا، ہاتھ میں فائل پکڑے وہ یتیم خانے کے دفتر میں داخل ہوا۔ میری نظر اس پر پڑی اور وہ پل میری زندگی کا رخ بدل گیا۔ شاید اس نے مجھے پہلے ہی لمحے میں اپنا نصیب سمجھ لیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک تڑپ موجود تھی، ایک حیرت تھی، ایک خاموش سوال تھا، لیکن میں نے نظریں چرا لی تھیں۔ میں نے خود کو مصروف ظاہر کیا تھا، لیکن دل کے کسی کونے میں ایک ہلچل مچ چکی تھی۔ پھر وہ روز آنے لگا، کسی نہ کسی بہانے، کبھی کام کی تلاش کا کہہ دیتا، کبھی کسی کی خیریت پوچھنے آ جاتا، لیکن اس کی نظریں ہمیشہ مجھے ہی تلاش کرتی تھیں، اور میں اب اس کی موجودگی محسوس کرنے لگی تھی۔ مجھے اس کی نظریں عجیب سا سکون دینے لگی تھیں۔ میں خود سے چھپ چھپ کر آئینے میں خود کو دیکھنے لگی تھی، سوچتی تھی آخر اس میں کیا ہے جو میری دنیا کو اس نے بدل دیا ہے۔ اب احمد میری ہر صبح کا آغاز بن چکا تھا۔ وہ آتا، مجھے دیکھتا، اور میں دل ہی دل میں مسکراتی۔ نہ جانے کیوں وہ اجنبی اب اپنا سا لگنے لگا تھا، جیسے برسوں کا بچھڑا کوئی اپنا لوٹ آیا ہو، جیسے میرے ادھورے وجود کو وہ مکمل کرنے آیا ہو۔ یہ سب کچھ کسی خواب کی طرح تھا، لیکن خواب وہی ہوتے ہیں جو دل کو چھو جائیں، اور احمد میرے خوابوں کی تعبیر بنتا جا رہا تھا۔ کچھ دن بعد ہماری یتیم خانے کی انچارج کا انتقال ہو گیا تھا۔ ان کے انتقال کے بعد انچارج کی جگہ خالی ہو گئی تھی۔ احمد نے پہلے سے ہی وہاں نوکری کے لیے درخواست دے رکھی تھی۔ اس کی طبیعت ٹھیک تھی، اخلاق بھی اچھا تھا اور عمر بھی مناسب تھی، اس لیے انتظامیہ نے احمد کو یتیم خانے کا انچارج بنا دیا۔ میرے لیے یہ خوشی کی بات تھی، کیونکہ میں احمد کو دل ہی دل میں پسند کرنے لگی تھی، اور مجھے لگتا تھا کہ احمد بھی مجھے پسند کرنے لگا ہے۔ احمد اکثر مجھے اپنے دفتر میں بٹھاتا اور دیر تک مجھے دیکھتا رہتا تھا۔ اب مجھے بھی اس کا یوں دیکھنا اچھا لگنے لگا تھا۔ میں اس کے ساتھ دفتر کے کاموں میں ہاتھ بھٹانے لگی تھی، اور سارا دن ہم ایک ساتھ کام کرتے تھے۔ ہم دونوں کی بہت اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ میں ہر وقت احمد احمد کرتی رہتی تھی۔ یتیم خانے کی باقی لڑکیاں مجھ سے کہنے لگیں کہ شاید تمہیں احمد سر سے محبت ہو گئی ہے، اور شاید یہ سچ بھی تھا کہ مجھے واقعی احمد سے محبت ہو گئی تھی۔ احمد نے ایک دن مجھ سے شادی کا اظہار کیا تو میں نے بغیر کچھ سوچے فوراً ہاں کر دی۔ میری سہیلیوں نے مجھے سمجھانے کی کوشش کی کہ تم یتیم خانے کی لڑکی ہو، باہر کی دنیا تمہیں قبول نہیں کرے گی، اور اس رشتے میں تمہیں تکلیف ہو سکتی ہے، مگر میں نے کسی کی نہ سنی اور احمد سے شادی کر لی۔ احمد نے مجھ سے شادی کرنے کے بعد یتیم خانہ چھوڑ دیا اور ایک دفتر میں نوکری کرنے لگ گیا۔ ہم دونوں خوشی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ احمد نے شادی کے بعد مجھ سے بہت محبت کی، اتنی محبت کہ میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ شادی کے 3 ماہ بعد میں حاملہ ہو گئی اور میری بیٹی انم پیدا ہوئی۔ اس کے بعد میرے ہاں 3 اور بچے ہوئے۔ ہماری شادی کو 5 سال گزر چکے تھے، اور ان 5 سالوں میں احمد نے مجھے کبھی شکایت کا موقع نہیں دیا تھا۔ وہ میری ہر بات سنتا تھا،
میری ہر خوشی کا خیال رکھتا تھا، لیکن پھر نہ جانے کیوں اچانک اس کا رویہ بدلنے لگا۔ اب وہ مجھ سے دور دور رہنے لگا تھا، بات کرتے ہوئے بیزاری دکھاتا تھا اور اکثر میرے سوالوں پر چڑھ جاتا تھا۔ میں کچھ پوچھتی تو الجھ پڑتا تھا۔ پہلے جو باتیں وہ خوشی خوشی سنتا تھا، اب ان سے بھی اکتا جاتا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر اس کے دل میں کیا چل رہا ہے۔ میں نے کئی بار اسے باتوں میں الجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ یا تو ٹال دیتا، بات کا رخ بدل دیتا تھا۔ میری راتیں سوالوں میں اور دن بے چینی میں گزرنے لگے تھے۔ مجھے احمد کی بدلی ہوئی نظر میں وہ پیار دکھائی ہی نہیں دیتا تھا جو پہلے میری آنکھوں کا سکون تھا۔ اب تو جیسے میں اسے اندر ہی اندر کھٹکنے لگی تھی۔ ہر بات پر غصہ، ہر بات پر جھڑکیں معمول بن گیا تھا۔ معمولی بات بھی تلخی میں بدل جاتی تھی۔ اب ہمارے درمیان ہر وقت الجھن رہتی تھی، نہ سکون تھا نہ ہنسی۔ جس کھانے کی کبھی وہ تعریف کرتے نہ تھکتا تھا، اب اسی کھانے میں اسے نقص نظر آنے لگا تھا۔ کبھی کہتا نمک زیادہ ہے، کبھی کہتا ذائقہ نہیں، تمہیں اب کچھ بھی نہیں آتا۔ وہی میں جسے اپنی زندگی کا سکون کہتا تھا، اب اس کے لیے بوجھ بنتی جا رہی تھی۔ ایک دن اس نے صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ تم میں اب وہ بات نہیں رہی، تم اب بوڑھی ہوتی جا رہی ہو، تم اپنا خیال نہیں رکھتی۔ احمد نے کہا، مجھے وہی شمائلہ پسند ہے جو یتیم خانے میں تھی، وہ معصوم، سادہ اور خاموش۔ اب تو تم میں نہ سادگی رہی نہ کشش۔ اب تو وہ مجھے یتیم خانے کے طعنے بھی دینے لگا تھا، کہتا تم جیسی لڑکیوں کی اصل جگہ وہی ہے۔ اور تو اور وہ مجھے بد کردار تک کہنے لگا تھا۔ میں حیران تھی، پریشان تھی، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی احمد ہے جس نے مجھ سے عشق کیا تھا، یا کوئی اور جسے میں پہچان ہی نہیں پا رہی تھی۔ ایک دن بچوں کے اسکول کی فیس پر احمد اور میری شدید لڑائی ہوئی۔ میں نے صرف اتنا کہا کہ بچوں کی پڑھائی کا خرچہ وقت پر دینا چاہیے، کیونکہ وہ ہمارا مستقبل ہیں، مگر احمد نے میری بات کو انا کا مسئلہ بنا لیا۔ وہ غصے میں آپے سے باہر ہو گیا اور زندگی میں پہلی بار اس نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا۔ اس نے نہ صرف تھپڑ مارا بلکہ اس قدر مارا کہ میں 3 دن تک چارپائی سے نہ اٹھ سکی۔ جسم پر نیل پڑ گئے تھے، ہڈیوں میں درد ایسا کہ سانس لینا بھی مشکل لگتا تھا۔ احمد غصے میں گھر سے چلا گیا، لیکن جب وہ 3 دن بعد واپس آیا تو میری روح تک کانپ گئی۔ وہ اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ ایک عورت تھی جو عمر میں مجھ سے کئی سال چھوٹی تھی۔ وہ مجھے بتانے بھی نہ بیٹھا، بس بے حسی سے کہا کہ یہ میری بیوی ہے، میں اس سے نکاح کر کے آ رہا ہوں۔ اس لمحے میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ مجھے وہ سب لڑکیاں یاد آنے لگیں جو یتیم خانے میں مجھ سے کہتی تھیں کہ شمائلہ، جو شخص تم سے اتنی محبت کا دعویٰ کر کے تمہیں یہاں سے لے جا رہا ہے، وہ کل کو کسی اور کے لیے تمہیں چھوڑ بھی سکتا ہے۔ وہ کہتی تھیں کہ باہر کی دنیا تمہیں قبول کرے گی۔ احمد آج تمہیں چاہتا ہے، لیکن یہ چاہت مستقل نہیں ہو سکتی۔ تم اپنا ٹھکانہ نہ چھوڑو، تم اپنا سہارا خود بنو۔ مگر میں نے ایک نہ سنی۔ آج 6 سال بعد وہ سب باتیں سچ لگ رہی تھیں۔ آج دل کے اندر ایک چبھن تھی، ایک تڑپ تھی کہ کاش میں نے ان کی بات مان لی ہوتی، کاش میں نے خود کو اس قدر نہ سونپا ہوتا، کاش میں نے کسی ایسے شخص پر یقین نہ کیا ہوتا جو ایک نیا چہرہ ملتے ہی پرانے چہرے کو فراموش کر دیتا ہے۔ میں چند لمحے چپ رہی، احمد اور اس لڑکی کو دیکھتی رہی۔ احمد نے صاف کہا کہ یہ میرا فیصلہ ہے، میں اس سے نکاح کر چکا ہوں، اگر تمہیں اعتراض ہے تو تم یہ گھر چھوڑ دو۔ اس نے کہا کہ اس نے مجھ پر احسان کیا تھا۔ میرے لیے یہ سننا بہت تکلیف دہ تھا۔
جس شخص کو میں نے سب کچھ سمجھا اس نے مجھے بے مول کر دیا۔ وہ لڑکی اب اسی گھر میں رہنے لگی۔ احمد اب مجھے نظر انداز کرتا تھا، وہ میرے قریب تک نہیں آتا تھا۔ میں اپنے بچوں کے ساتھ ایک طرف ہو کر رہ گئی تھی۔ میرے بچے بھی باپ کے رویے سے ڈرنے لگے تھے۔ انم مجھ سے لپٹ کر روتی رہتی۔ احمد دن رات اپنی نئی بیوی میں مصروف رہتا تھا۔ میری کوئی بات اسے سنائی نہیں دیتی تھی۔ کبھی کبھی میں سوچتی تھی کہ کاش میں یتیم خانے واپس چلی جاتی، جہاں کم از کم میں عزت سے رہ رہی تھی۔ یہ گھر میرے لیے اب صرف ایک جگہ ہی بن کر رہ گیا تھا۔ میں سب کچھ سہ رہی تھی، صرف اور صرف اپنے معصوم بچوں کی خاطر جنہیں میری ضرورت تھی۔ میں اب صرف ان کے لیے زندہ تھی۔ ایک دن شام کو احمد میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں اور میری دوسری بیوی کینیڈا جا رہے ہیں۔ اس کے باپ نے وہاں ہمارے لیے بزنس سیٹ کیا ہے۔ اب میں وہیں رہوں گا اور وہیں کام سنبھالوں گا۔ میں نے حیرت سے اس کی بات سنی تو وہ مزید بولا کہ یہ بچے نہ میرے ہیں اور نہ میں انہیں مانتا ہوں، نہ جانے کس کس کے ہوں گے۔ میں نے اس کی بات سن کر کہا کہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ تم مجھ پر بدکاری کا الزام لگا رہے ہو، حالانکہ تم خوب جانتے ہو کہ میں نے کبھی ایسی کوئی بات نہیں کی اور نہ ہی میں ایسی ہوں۔ احمد نے میری کوئی بات نہ سنی اور اس نے صاف کہہ دیا کہ کل وہ اپنی بیوی کے ساتھ کینیڈا جا رہا ہے اور یہ گھر بھی وہ بیچ چکا ہے، اس لیے میں اپنا اور بچوں کا کوئی ٹھکانہ ڈھونڈ لوں۔ میں نے کہا احمد، کچھ تو خدا کا خوف کرو، تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں ان 4 بچوں کو لے کر کہاں جاؤں گی، کہاں در بدر بھٹکوں گی؟ میری کوئی سننے والا نہیں۔ تم مجھے اس حال میں کیسے چھوڑ سکتے ہو؟ احمد نے پلٹ کر بھی نہ دیکھا اور کمرے سے چلا گیا۔ میں ساری رات روتی رہی، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کروں، کہاں جاؤں۔ احمد اپنی بیوی کو لیے جا چکا تھا، شاید وہ اپنے سسرال گیا تھا۔ صبح ہوتے ہی وہ واپس آیا، اپنا سامان سمیٹا، کچھ لوگوں کو ساتھ لیا اور گھر دکھا کر ان سے پیسے وصول کیے۔ مجھے ایک لفظ نہ کہا اور کینیڈا کے لیے روانہ ہو گیا۔ میں بس دروازے کے کونے سے یہ سب دیکھتی رہی۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ جس شخص نے کبھی کہا تھا کہ وہ مجھے دنیا کی ہر خوشی دے گا، آج وہی مجھے بچوں سمیت بے سہارا چھوڑ کر جا رہا ہے، وہ بھی تب جب ہمارے 4 بچے ہو چکے تھے۔ احمد کا دل شاید بھر چکا تھا مجھ سے۔ 6 ماہ تک میں اسی گھر میں رہی۔ احمد نے 1 روپیہ بھی نہ دیا۔ میں نے جو تھوڑی بہت رقم بچا کے رکھی تھی، وہ اور چند زیورات جو ایک سہیلی نے مجھے دیے تھے، وہ سب بیچ دیے اور بچوں کے کھانے پینے پر لگا دیے۔ 6 ماہ بعد ہمیں اس گھر سے بھی باہر نکال دیا گیا، تو میں ایک چھوٹے کرائے کے مکان میں آ گئی۔ میں اب کام میں کا تلاش میں نکلتی، لیکن جہاں بھی جاتی لوگ میری خوبصورتی کو دیکھ کر عجیب نظروں سے گھورنے لگتے، جیسے وہ مجھے انسان نہیں کچھ اور سمجھتے ہوں۔ ہر جگہ مرد مجھے ایسے گھورتے جیسے ان کی نظروں میں بھوک ہو اور میں ان کی نظروں کا شکار بننے جا رہی ہوں۔ مجھے کام چاہیے تھا اپنے بچوں کے لیے، لیکن ہر دروازے پر بے عزتی اور نیچی نظر میرا استقبال کرتی تھی۔ مجھے لگتا تھا جیسے میرا وجود ہی میرے لیے سزا بن گیا ہے۔ کئی بار لوگوں نے میری عزت پر حملہ کرنے کی کوشش کی، مگر میں ہر بار خود کو بچا لیتی تھی۔ میں نے لوگوں کے گھروں میں صفائی، برتن، کپڑے دھونے جیسے کام کیے، لیکن جہاں بھی جاتی وہاں کے مرد، چاہے وہ بیٹے ہوں، باپ ہوں یا بھائی، سب میری مجبوری کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے۔ ان کی نظریں
صاف بتاتی تھیں کہ وہ مجھے انسان نہیں سمجھتے، صرف ایک موقع سمجھتے ہیں۔ شاید وہ سمجھ جاتے کہ میں مجبور ہوں، بے سہارا ہوں، میرے 4 بچے ہیں اور میں کسی سہارے کی تلاش میں ہوں۔ میں نے ان کی نظروں کو سمجھ لیا تھا اور آہستہ آہستہ گھروں میں کام کرنا چھوڑ دیا۔ مجھے معمولی سی سلائی بنائی آتی تھی، اسی کو اپنا ذریعہ روزگار بنایا، لیکن جو کما رہی تھی وہ بچوں کے خرچ، کرایہ، بجلی، پانی، دوا، دارو سب کے لیے ناکافی تھا۔ دن رات کی محنت بھی گزارے کے لیے کم پڑ جاتی تھی۔ ایک دن میں خاموشی سے بلڈنگ کے صحن میں بیٹھی تھی، دل بھرا ہوا تھا، آنکھیں بار بار بھر آتی تھیں۔ تبھی شازیہ نامی ایک عورت سے میری ملاقات ہوئی۔ وہ اسی بلڈنگ میں رہتی تھی اور مجھ سے کچھ زیادہ واقف نہیں تھی۔ اس نے مجھ سے ہمدردی جتاتے ہوئے پوچھا کہ میں پریشان کیوں ہوں۔ میں نے اپنا حال دل تھوڑا بہت اسے بتایا تو اس نے کہا کہ ایک کمپنی ہے جہاں عورتوں کو کام مل جاتا ہے، پیسے اچھے ملتے ہیں، وہ لوگ مختلف گھروں اور ہوٹلوں میں عورتیں بھیجتے ہیں۔ میں نے جب اس سے پوچھا تو اس نے آہستہ سے بتایا کہ اصل میں وہاں مردوں کی خواہشات پوری کی جاتی ہیں اور عورتیں صرف پیسہ کمانے کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ اس کی بات سن کر میرے قدم جیسے زمین میں دھنس گئے۔ میں کچھ دیر اسے خاموشی سے دیکھتی رہی، کیونکہ میں سمجھ چکی تھی کہ یہ کیسا راستہ ہے جس کا وہ دروازہ میرے سامنے کھول رہی تھی۔ میرے بچوں کی بھوک نے مجھے اس حد تک مجبور کر دیا تھا کہ میں نے وہ کام قبول کر لیا جس سے میں ہمیشہ بچنا چاہتی تھی۔ اس وقت تو میں نے شازیہ کو انکار کر دیا تھا، لیکن جب بچوں کی آنکھوں میں بھوک دیکھی، ان کے پیٹ کی آگ میرے دل میں لگی، تو میں انکار نہ کر سکی اور حامی بھر لی۔ پہلے ہی دن مجھے ایک امیر آدمی کے ساتھ بھیجا گیا، کام کیا اور واپسی پر مجھے 1,00,000 روپے دے دیے گئے۔ یہ وہ رقم تھی جس کا میں نے خواب بھی نہیں دیکھا تھا۔ ہر دن کے ساتھ میری آمدنی بڑھنے لگی، روز پیسے ملتے اور میرے حالات دن بدن بہتر ہوتے چلے گئے۔ میں نے جلد ہی اپنا ذاتی گھر خرید لیا، ایک گاڑی بھی لے لی۔ میرے بچے اب مہنگے اور مشہور سکولوں میں پڑھنے لگے۔ میں خود بھی اچھے کپڑے پہننے لگی، مہنگے برانڈز، زیورات، ہر چیز میرے پاس موجود تھی۔ کہتے ہیں دولت انسان کی شکل تک بدل دیتی ہے، اور میں تو ویسے ہی خوبصورت تھی۔ پیسہ آتے ہی میری خوبصورتی میں اور نکھار آ گیا۔ اب لوگ مجھے دیکھ کر نظریں بھی نہیں ہٹا پاتے تھے۔ میں جہاں جاتی سب مجھے دیکھتے رہتے۔ ایک دن میں گھر میں آرام کر رہی تھی جب میڈم کا فون آیا۔ اس نے پوچھا کہ شمائلہ، کیا تم آج کام کے لیے جا سکتی ہو؟ میں نے کہا میڈم آج میں بہت تھکی ہوئی ہوں، آج نہیں کر پاؤں گی، کچھ دیر آرام کرنا چاہتی ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، تمہیں جب بھی ضرورت ہو بتا دینا۔ میں نے فون بند کیا اور سوچنے لگی کہ زندگی نے مجھے کہاں سے کہاں پہنچا دیا ہے۔ میں نے موبائل فون بند کرنے کے بعد کچھ دیر لیٹے لیٹے سوچا کہ آخر میں گھر آئی روزی کو کیوں ٹھکرا رہی ہوں۔ آخر وہی تو ذریعہ ہے جس نے مجھے اور میرے بچوں کو یہ آسائش بھری زندگی مہیا کی ہے۔ میں نے تھوڑی دیر بعد خود ہی میڈم کو فون کیا اور کہا کہ میں تیار ہو کر کچھ دیر میں آ رہی ہوں۔ میڈم نے خوشی سے کہا کہ کلائنٹ خاص ہے۔ مجھے یقین تھا کہ جیسے ہی وہ مجھے دیکھے گا میرا حسن اسے اپنی گرفت میں لے لے گا، کیونکہ جس شخص پر ایک بار میرے حسن کا جادو چلتا وہ دوبارہ سنبھل نہ پاتا۔ وہ بار بار میرے آس پاس آنے کے بہانے ڈھونڈتا۔ مارکیٹ میں میری مانگ بہت زیادہ تھی۔ میڈم خود بھی یہ بات مانتی تھی کہ کلائنٹ میری تصویر دیکھتے ہی
مجھے بک کر لیتے تھے، کیونکہ میں صرف ایک چہرہ نہیں تھی بلکہ وہ کشش تھی جسے لوگ پیسے دے کر چھونا چاہتے تھے۔ میں نے تیار ہونا شروع کیا کیونکہ اب مجھے عادت ہو چکی تھی اس روشنی اور چمک دمک کی جو میری غربت کے اندھیروں کو نگل چکی تھی۔ میں اٹھی اور خود کو بہت اچھے طریقے سے تیار کیا۔ آج میں نے منی سکرٹ پہنی تھی اور ٹائٹ پینٹ، جس میں میں خود کو بہت خوبصورت محسوس کر رہی تھی۔ بال کھلے چھوڑے، میک اپ مکمل کیا، اور جب آئینے میں دیکھا تو لگا آج بھی میں کسی کا دل دھڑکانے کے لیے کافی ہوں۔ جیسے ہی دفتر پہنچی تو میڈم نے مجھے دیکھتے ہی کہا، آج تو تم اس پارٹی کو پاگل کر دو گی۔ میں نے ایک زوردار کہا لگایا، ایڈریس لیا اور اپنی گاڑی میں بیٹھ کر روانہ ہو گئی۔ بلڈنگ میں داخل ہوئی تو ہر طرف سناٹا تھا، بس ہلکی ہلکی موسیقی اور کسی کے کہکہوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں بس ایسی جگہوں کی عادی ہو چکی تھی۔ مجھے نہ ڈر تھا نہ کوئی جھجک۔ میں کمرے کے قریب پہنچی تو لگا کہ اندر سے ایک سے زیادہ لوگ موجود ہیں۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو ایک شخص نے دروازہ کھولا اور میں اندر داخل ہو گئی۔ 3 لوگ بیڈ پر بیٹھے تھے۔ ایک شخص کمرے کے کونے میں دوسری طرف اپنا منہ کیے ہوئے بیٹھا تھا۔ میں نے اشارے سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو ان میں سے ایک نے کہا، اوئے پٹلو۔ جیسے ہی وہ پلٹا، میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور میرے قدم زمین میں جم گئے، کیونکہ وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ احمد تھا، میرا شوہر، میرے بچوں کا باپ۔ مجھے دیکھتے ہی وہ کھڑا ہو گیا، پر شرمندگی سے نظریں جھکا لیں۔ میں بالکل سن ہو چکی تھی، زبان سے ایک لفظ نہیں نکل رہا تھا۔ احمد بھی خاموش نظریں جھکائے کھڑا تھا۔ میں نے اس کی طرف دھیان نہیں دیا، شاید وہ مجھے پہچان چکا تھا، اس لیے فوراً ہی اپنی شرٹ پہنتے ہی وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ باقی 3 لوگوں کا کام مکمل کرنے کے بعد جب میں کمرے سے باہر نکلی تو میں نے احمد کو دیکھے بغیر ہی اپنی گاڑی میں بیٹھی اور گھر آ گئی۔ احمد میرا پیچھا کرتے ہوئے میرے گھر تک پہنچ گیا تھا۔ جیسے ہی اس نے میرا گھر دیکھا تو وہ کہنے لگا کہ یہ سب تم نے اپنے حسن سے کمایا ہے۔ میں نے کہا کہ میں نے جیسے بھی کمایا ہو، تم جاؤ اپنی دوسری بیوی کے پاس جس کے لیے تم مجھے چھوڑ کر گئے تھے۔ اب مجھے اپنا بھی اور اپنے بچوں کا پیٹ بھی پالنا ہے۔ جب میرے پاس کوئی اور طریقہ نہیں تھا تو میں نے اسی طریقے کو اپنایا۔ اس لیے اب نہ تو تمہارا مجھ سے کوئی رشتہ ہے اور نہ ہی میں تمہیں جانتی ہوں، اس لیے تم میرے لیے مر گئے اور میں تمہارے لیے۔ وہ کہنے لگا کہ شمائلہ، تم میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہو؟ میں نے تمہیں اپنی امانت سمجھ کر یہاں چھوڑا تھا۔ میں نے کہا کہ تم نے امانت سمجھ کر چھوڑا تھا اور میں نے خود کو تمہاری امانت سمجھا بھی تھا، لیکن جو تم نے میرے ساتھ کیا ہے شاید میں اسے کبھی بھلا ہی نہ سکوں، اس لیے بہتر ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، ورنہ میں سیکیورٹی گارڈ کو بلا لوں گی۔ وہ کہنے لگا کہ میں تو تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا، اس لیے مجھے تم معاف کر دو، میں دوبارہ محنت کروں گا، ہم ایک ساتھ رہیں گے۔ میں نے کہا بہت دیر ہو چکی ہے، آج 3 سال بعد تمہیں اس بات کا خیال آیا ہے کہ میں اپنے بچوں کے لیے چاہے مجھے جان بھی دینی پڑی تو میں دے دوں گی، لیکن اب میرا کاروبار چل رہا ہے اور میں اس کاروبار سے بہت خوش بھی ہوں اور مطمئن بھی ہوں۔ اگر تم مجھے طلاق دینا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، تم مجھے طلاق دے دو اور چھوڑ دو، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم مجھے چھوڑو یا مجھے اپنے پاس رکھو، میں تمہارے ساتھ بالکل بھی نہیں رہنا چاہتی۔ احمد زاروں قطار روتا رہا اور کہتا رہا،
کہ میں تم سے بہت زیادہ شرمندہ ہوں، لیکن اب میں اس کی شرمندگی کا کیا کیا کرتی۔ جس حال میں وہ مجھے چھوڑ کر گیا تھا، میرا دوست سے بات کرنا بھی نہیں بنتا تھا، مگر پھر بھی میں اسے منہ لگا رہی تھی۔ اس وقت میری غیرت کہاں تھی جب 3 مردوں کے درمیان اس کی بیوی تھی۔ وہ خاموشی سے باہر کیوں نکل گیا تھا؟ وہ میرے لیے لڑ بھی تو سکتا تھا، وہ میرے لیے آواز اٹھا سکتا تھا۔ اگر وہ مجھے ایک لمحے کے لیے روک دیتا تو شاید میں رک بھی جاتی۔ خیر، میں واپس اپنے گھر میں آ گئی۔ میرے بچے بہت زیادہ خوش تھے۔ ہم شام میں ڈنر کرنے کے لیے باہر گئے تو وہاں پر میں نے احمد کو دیکھا جو وہاں پر ویٹر کا کام کر رہا تھا۔ جیسے ہی احمد کو دیکھا جو وہاں پر ویٹر کا کام کر رہا تھا تو اپنا منہ چھپانے لگا۔ میں نے ایک طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ اس کی طرف دیکھا اور نیچے اپنے بچوں کے ساتھ کھانا کھانے میں مشغول ہو گئی۔ میری بڑی بیٹی نے جیسے ہی احمد کو دیکھا تو کہا، مما وہ دیکھیں بابا۔ میں نے کہا کہ تمہارے بابا مر چکے ہیں، یہ ہو سکتا ہے شاید ان کا کوئی ہم سے وہم ہو، اس لیے بس تم اپنے کھانے پر فوکس کرو۔ میں نے اپنی بڑی بیٹی کو ڈانٹ دیا تھا۔ ہم لوگ گھر واپس آ گئے تھے اور رات کو میں اپنے کمرے میں سو رہی تھی کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ میں چونک کر اٹھی اور دروازے کی طرف گئی۔ دروازہ کھلا تو سامنے کوئی بھی موجود نہ تھا۔ میں واپس پلٹنے لگی تو میری نظر نیچے پڑی تو دیکھا ایک شخص گھٹنوں کے بل بیٹھا ہوا ہے اور ہاتھ جوڑ کر مجھ سے معافی مانگ رہا ہے۔ اندھیرے کی وجہ سے میں پہچان نہیں سکی۔ جیسے ہی میں نے لائٹ آن کی تو وہ کوئی اور نہیں بلکہ احمد تھا۔ وہ میرے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑا تھا اور رو رہا تھا کہ میں نے تمہارے ساتھ بہت زیادہ برا کیا، مجھے معاف کر دو۔ میں کچھ دیر خاموش رہی اور پھر اسے کہا کہ ٹھیک ہے، تم اندر آ جاؤ۔ میں نے اسے ڈرائنگ روم میں بٹھایا اور کہا کہ تم جانتے بھی ہو کہ تم نے کیا کیا ہے۔ میں نے تمہیں برباد نہیں کیا بلکہ تم نے مجھے برباد کیا۔ تم نے مجھے ایک ایسے راستے پر چلنے پر مجبور کیا جس کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ تمہارے جانے کے بعد میں درد بدر کی ٹھوکریں کھاتی رہی۔ میں نے اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے وہ سب کیا جو میں نہیں کرنا چاہتی تھی، اور یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا۔ تم نے مجھے چھوڑا، میری عزت پر شک کیا، میرے بچوں کو انکار کیا، اور جب تمہارا دل بھر گیا تو نئی زندگی شروع کر لی، اور آج تم واپس آ کر مجھ سے معافی مانگ رہے ہو۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ سب کچھ ایسے ہی معاف ہو جائے گا؟ احمد نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، جب میں کینیڈا گیا شروع میں بالکل سب کچھ ٹھیک ٹھاک تھا۔ 1 سال تک میری بیوی بھی مجھ سے بہت خوش تھی اور میرا بزنس بھی بہت اچھا چل رہا تھا، لیکن پھر میری زندگی میں ایک ایسا حادثہ ہوا۔ میری بیوی کا اچانک سے انتقال ہو گیا اور اس کا باپ مجھ پر شک کرنے لگا۔ اسے لگا کہ شاید میں نے ہی اپنی بیوی کو مارا ہے۔ اس نے مجھ پر کیس کر دیا اور میرا سارا بزنس بھی واپس لے لیا۔ مجھے جیل بھجوا دیا گیا۔ کینیڈا میں نے بہت ذلت اور پریشانی دیکھی۔ بڑی مشکلوں سے میں وہاں سے نکل کر واپس پاکستان آیا۔ جب یہاں آیا تو میرے پاس نہ پیسے تھے، نہ جگہ، نہ کوئی سہارا۔ پرانا گھر بھی کچھ نہیں بچا تھا۔ میں نے تمہیں ڈھونڈا، ہر جگہ تمہارا پتہ کیا، دوستوں سے بھی پوچھا، لیکن کسی کو کچھ معلوم نہیں تھا۔ تم نے نہ صرف جگہ بدلی بلکہ اپنا نام تک بدل دیا۔ تم اب شمائلہ نہیں مانو بن چکی تھی، اور مجھے اس بات کا بالکل علم نہیں تھا۔ اس دن تو میں اپنے دوستوں کے ساتھ بس ایسے ہی بیٹھا تھا اور تمہیں دیکھ کر میں دنگ رہ گیا۔ حیرت اور شرمندگی سے میری سانسیں رک گئی تھیں۔ خدا کے واسطے شمائلہ، مجھے معاف کر دو، میں نے بہت بڑی غلطی کی تھی۔ میں نے تمہیں اذیت پہنچائی، تکلیف پہنچائی، تمہیں چھوڑا،
تمہارے بچوں کو میں نے بے سہارا کیا، لیکن یقین کرو میں نے اس بات کا بہت بڑا خمیازہ بھگتا ہے۔ آج میں ٹوٹ چکا ہوں، آج میرے پاس کچھ بھی نہیں، بس تمہارا در ہے جہاں میں آیا ہوں۔ مجھے ایک موقع دے دو تاکہ میں تم سے اور اپنے بچوں سے اپنی تمام غلطیوں کا ازالہ کر سکوں۔ میں احمد کی باتیں خاموشی سے سنتی رہی۔ میرے دل میں ایک طوفان برپا تھا، آنکھوں میں نمی تھی اور ذہن میں وہ ساری پرانی اذیتیں گھوم رہی تھیں جن سے میں گزری تھی۔ میں نے اسے ٹوٹتے بکھرتے دیکھا تھا، لیکن اس کا وہ چہرہ بھی نہیں بھول سکتی تھی جو اس نے میرے ساتھ ظلم کرتے وقت دکھایا تھا۔ میں نے بہت کچھ سہا تھا، اس کی بے وفائی، اس کی باتوں کے زخم، اس کے تانے، اس کا چھوڑ دینا، اور سب سے بڑھ کر اپنی عزت پر لگا وہ داغ جو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ میں کچھ دیر خاموش رہی، پھر میں نے دھیمی آواز میں کہا، احمد تم جانتے ہو میں نے تمہارے بعد کیا کیا ہے؟ میں نے کن کن دروازوں پر دھکے کھائے ہیں؟ تم نے تو مجھے چھوڑ کر مجھے ایک راستہ دیا تھا، یا مر جاؤ یا جھک جاؤ، اور میں مرنا نہیں چاہتی تھی، اس لیے میں جھک گئی۔ میں نے سب کچھ صرف اور صرف اپنے بچوں کے لیے برداشت کیا۔ تم جس وقت کسی اور عورت کی آغوش میں خوشیاں ڈھونڈ رہے تھے، وہ اپنی زندگی کی چتا پر زندہ جل رہی تھی۔ تم نے سب کچھ کھو کر آ کر مجھ سے معافی مانگی ہے، لیکن کیا تمہیں لگتا ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے؟ کیا زخم بھر جاتے ہیں؟ کیا بھروسہ واپس آ سکتا ہے؟ کیا عزت وہی رہتی ہے جو ایک بار ٹوٹ جائے؟ احمد میری باتوں پر نظریں جھکائے بیٹھا رہا، اس کے پاس الفاظ نہیں تھے۔ میں جانتی تھی وہ شرمندہ ہے، ٹوٹا ہوا ہے، لیکن خود بھی اب وہ شمائلہ نہیں رہی تھی جسے اس نے ایک دن یتیم خانے سے نکالا تھا۔ میں نے آخر کار کہا، احمد اگر تم واقعی شرمندہ ہو اور تمہارے دل میں واقعی توبہ ہے تو تم اپنے بچوں کا حق ادا کرو، ان کی تعلیم، ان کا خرچ، ان کا مستقبل، کیونکہ وہ تمہاری ہی اولاد ہیں۔ اور اگر تم نے یہ نہ کیا تو تمہاری یہ شرمندگی صرف ایک دکھاوا بن کر ہی رہ جائے گی۔ اور ہاں، میرے دل میں تمہارے لیے اب وہ جگہ نہیں بچی جو کبھی تھی۔ میں نے وہ دروازہ بند کر دیا جسے تم نے خود ٹھوک کر ماری تھی۔ اب اگر تم کچھ کرنا چاہتے ہو تو صرف باپ بن کر کرو، شوہر بننے کی جگہ تم کھو چکے ہو۔ احمد میری باتیں سن کر خاموش ہو گیا، شاید اس کے پاس مزید کچھ کہنے کو بچا ہی نہیں تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے، لیکن میں جانتی تھی یہ آنسو اب میرے دل کو نرم نہیں کر سکتے تھے۔ میں نے زندگی کی ہر وہ ٹھوکر کھائی تھی جس نے مجھے پتھر کر دیا تھا۔ میں نے احمد سے کہا کہ تم جا سکتے ہو، اور جب بچوں کا خرچ بھیجنے کا وقت ہو تو اپنا فرض ادا کر دینا۔ احمد خاموشی سے اٹھا، میری طرف دیکھا، لیکن میں نے نظریں نہیں ملائیں۔ وہ دروازے کی طرف بڑھا اور بنا کچھ کہے چلا گیا۔ میں نے دروازہ بند کیا اور گہرے سانس کے ساتھ کرسی پر آ کر بیٹھ گئی۔ آج میں نے خود کو مکمل آزاد محسوس کیا تھا۔ احمد کی واپسی میرے لیے ماضی کے زخموں کا درد تھا، لیکن میں نے وہ دروازہ بند کر دیا تھا۔ میں اب ایک ماں تھی، ایک عورت تھی جس نے اپنی جنگ خود لڑی تھی۔ اب مجھے کسی سہارے کی ضرورت نہ تھی۔ زندگی نے جو سبق دیا وہ تلخ ضرور تھا، لیکن اس نے مجھے مضبوط بنا دیا تھا۔ اب میں ماضی کی نہیں، مستقبل کی طرف دیکھ رہی تھی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ میں گر کر بھی اٹھ گئی تھی اور اب دوبارہ کبھی نہیں گرے گی۔